یہ نشاط الاخری ہے اور آج کی سرخی ہے شہ سواری میری جو آخری کارگزاری کا نقشہ ہے تیسرے دہ کے اختتام کے وقت. یہ آج کی سرخی ہے. تو اس میں آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ میں نے شہ سواری میری جو آخری کارگزاری کا شہ سواری کیا ہے؟ شہ سواری بولے تو سواری کرنا یعنی سواریوں میں جو اعلیٰ سواری ہے جو شاہوں کی سواری ہے بادشاہوں کی سواری وہ ہے شہ سواری بولتے ہیں جس کو. تو وہ ہے گھوڑے کی سواری. گھوڑا تو گھوڑے پہ سوار ہے حضرت قبلہ عالم اور ہاتھ میں تلوار ہے. خالی گھوڑے پہ سوار رہے بھی تو وہ شہ سواری نہیں ہوتی جب تک کہ ہاتھ میں تلوار نہ. تو ہاتھ میں تلوار ہے اور گھوڑے پہ سوار ہے آپ. تو وہ میری کیا ہے؟ آخری کارگزاری تیسرے دہ کے آخری کارگزاری کا. تیسرا دہ بولے تو تیسرا دہ بولے تو یعنی ایک دہ 10 سال کا ہوتا. ایک دہا 10 سال کا. دوسرا دہا 20 سال کا. تیسرا دہا 30 سال کا. تو 30 سال کی بات ہے یار. تیسرا دہا ہے. تو پہلا دہا کیا ہے؟ تبلیغ. دوسرا دہا ہجرت ہے. تیسرا دہا غزوات ہے. چوتھا دہا کیا ہے؟ وہ جہاد ہے. تو تیسرے دہے کے اختتام یعنی شروعات کی بات ہے. تیسرا اختتام ہوا. تو اب اس کے بعد کیا ہے؟ گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار کا مطلب جہاد کا معاملہ ہے. جہاد کی یعنی نشانیوں میں سے ہے. اور وہ بھی نشانی پیشن گوئیوں میں بھی ہے کہ کل کی اوتار جب آئیں گے تو ہاتھ میں یعنی گھوڑے پہ بیٹھے ہوں گے اور ہاتھ میں تلوار ہوگی. یہ تیسرا کل کی اوتار کی جو 10 اوتاریں ہیں وہ 10 اوتاروں میں جو 10ویں اوتار ہے کل کی اوتار ان کی جو فوٹو ہے ان کے پاس وہ ایسا ہی ہے. یعنی کیا ہے وہ پہلا اوتار کیا ہے؟ پرتہ مدھیانیکا سایم سندھیا اپاسن نمہ. چاہے جی وہ ارے 10 اوتاروں کے نام وہی اوتاروں کے نام بولنا ہے. پہلا کیا ہے؟ مسیا کورما ورہا نرسیما وامنا بھارگوا راگھوا کرشنا بدھ نرنترے کل کی اوتار نواس گرہ. تو یہ 9 اوتار ہے. کہاں سے؟ مسیا سے. مسیا کورما ورہا نرسیما وامنا بھارگوا راگھوا کرشنا بدھ یہاں تک 9 اوتار ہوئے. پھر 10ویں جو اوتار ہے وہ کل کی اوتار ہے. تو وہ کل کی اوتار کی فوٹو ان کے پاس کیسی ہے بولے تو گھوڑے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں تلوار لے کے ہے. تو وہ ہے حضرت قبلہ عالم کا تیسرا دہا ختم ہونے کے بعد کی فوٹو جو شہ سواری جس کو حضرت قبلہ عالم بتائے یہاں پہ یعنی سرخی میں کہ تیسرا دہا کی بعد کی جو ہے یہ فوٹو کیا ہے؟ یعنی شہ سواری آپ کی شہ سواری میری جو آخری کارگزاری کا نقشہ ہے. جو آخری کارگزاری کا نقشہ ہے. آخری کارگزاری کیا ہے؟ وہ جہاد ہے نا. تو یہ جو ہے اس کی یہاں پہ سرخی میں یہ ہے. اب اس کے بعد آگے جو ہے اس کے خلاصے میں حضرت قبلہ عالم کیا لکھے وہ پڑھیں گے. شاہ سواری میری جو آخری کارگزاری کا نقشہ ہے تیسرے دہے کے اختتام کے وقت. ایک فوٹو ہے میرا پہلے پہل برسر ورخ. شہ سوار ہوں کھلی تلوار میرے کندھے پر. شہ سوار ہوں اور کھلی تلوار ہے میرے کندھے پر. حضرت قبلہ عالم گھوڑے پہ بیٹھ کے ایسا جو فوٹو ہے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تلوار جو ہے ہاتھ میں پکڑ کے کاندھے پہ تلوار رکھی ہوئی ہے. وہ پیشن گوئیوں میں ویسا ہی لکھا ہوا. وہ حاشیہ ہے شاہ سوار کے لیے حاشیہ ہے. کناڑی میں بھی ہے اس کا ترجمہ پڑھ لو. ترجمہ پڑھ رہی ہوں.
पैजामा पहना हुआ जामिउल बहरीन, नर्म जूते पहना हुआ, खियामत का मालिक बनकर शेर का चमड़ा लिया हुआ, त्रिशूल पकड़ा हुआ, नीले घोड़े पर सवार रहेगा। तो ये जो है निशानियों में से क्या है? क्या है पहला? पैजामा पहना हुआ। समझ में आया? अब ये पैजामा तो सब पहनते हैं ना, पैजामा तो बच्चे नहीं पहनते, हाँ। मगर वो भी जो पैजामा पहना हुआ रहेगा तो वो भी एक निशानी है। और फिर क्या है साथ में? नरम जूते, नरम जूते पहने हैं। हज़रत क़िबला आलम शूज पहनते हैं, अभी भी फोटो में देख सकते हैं आप। बेहतरीन जूता, नरम जूता, जो अब इस वक्त जो है वो जूता खरीदने गए तो आपको 5-6 हज़ार से कम में नहीं मिलता। असली चमड़े का लेदर, तो वो 5-6 हज़ार से कम में नहीं मिलता अब इस वक्त के ज़माने में। ऐसी बीच का जूता बोले तो भी आपको 2-3 हज़ार में मिलता, नहीं कम से कम का बोले तो आपको 500-1000 के अंदर भी मिलता, मगर जो भी हो सकता 5 बल्कि हाँ वो ज्यादा भी हो सकता। नरम जूता जो है पहना हुआ होगा और शेर का चमड़ा इसके साथ रहेगा, त्रिशूल पकड़ा हुआ रहेगा। ये सब ईश्वर की निशानियां हैं। नीले घोड़े पे सवार है। नीले घोड़े पे कमाल क्या है इसमें मालूम? नीला घोड़ा, नीला घोड़ा, नीला कहीं भी आता ही नहीं घोड़ा। आप पूरा जितना जो आप YouTube पे या Google पे सर्च करके देख लो घोड़ों के रंगों में, आपको नीला घोड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि वो खास घोड़ा नीला घोड़ा आपकी के लिए था। नीले घोड़े पे सवार रहेगा। तो नीले रंग का घोड़ा जो हज़रत आलम के पेशन गोइयों के मुताबिक आपके वास्ते जो है अल्लाह जो है उस वक़्त जो है ना आपको नीला घोड़ा दिया था, तो वो नीले घोड़े पे सवार है। और फिर आगे ऐसा लिखा है जब ये होगा गदक से जाहिर, हिंद सारा ये फिरेगा मिर्ग छाला लेकर। सिर्फ 10 साल रहेगा इसका तबलीगी दौर, इसके वाजों से ही अंगार लगेगी घर घर। यानी जो है गदक के मैदान से निकलेगा और पूरा हिंदुस्तान फिरेगा, मिर्ग छाला लेगा। मिर्ग छाला क्या है? कुछ चमड़ा मरा हुआ छाल, मिर्ग बोला तो मरा हुआ चमड़ा, यानी शेर का चमड़ा ले, तो वो लेकर जो है पूरा हिंदुस्तान फिरेगा और 10 साल उसका तबलीग का दौर रहेगा। वो 10 साल में जो तबलीग करेंगे आप, वो उसका जो क्या है उसके वादों से अंगार लगेगी घर घर। उसके वादों से अंगार लग जाएगी घर घर। अंगार लगने का मतलब क्या है? अंगार बोले तो अब अंगार लगेगी घर घर बोलते तुम सही भी घर जलाने के लिए आजकल वही करे ना। कौन सी भी चीज को जो है अल्लाह तमसील यानी मिसाल के तौर पे बताता, तुम उसको वही समझते। जमीन लपेट दी जाएगी, पहाड़ों को भूसों की तरह उड़ा दिया जाएगा, तो तुम क्या समझे? ये पहाड़ जो है भूसे की तरह उड़ेंगे। जमीन लपेट दी जाएगी, मतलब तुम्हारे को ऐसा दिख रहा है कि जमीन को जो है ना जैसा कि हम पेपर लपेट लेते हैं वैसा लपेट देंगे। जमीन लपेट दी जाएगी से मतलब क्या कि जो तुमको उस जमाने में जिस वक्त ये पेशन गोइयां हो रहे थे, तो ये दुनिया के कोने से वो कोने को जाना बोले थे, तुम लोगों को जो है ना जिंदगी कम पड़ जाती, मगर आज वही सफर घंटों में हो गया, दिनों में हो गया, घंटों में हो गया। हिंदुस्तान सबसे नीचे, उससे नीचे सबसे अमेरिका, यानी दुनिया का आखिरी कोना समझो। हिंदुस्तान का जो कोना जहाँ से समंदर शुरू हो जाता, वहां से दूसरा आखिरी कोना क्या है? वो अमेरिका है। दोनों के दरमियान 12 घंटे का फासला है, दिन रात का 12 घंटे का फासला है। यानी यहाँ सुबह होते रहती तो वहां मगरिब होते रहती, वहां फजर होते रहती तो यहाँ मगरिब होते रहती। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो दुनिया का आखिरी कोना कैसा है और उसको उस तक पहुंचना बोले तो जमाने में कैसा। मगर आज के जमाने में घंटों में, मिनटों में, 24 घंटे में चले आते।
تو اس کو کہا گیا زمین لپیٹ دی جائے گی، یعنی چھوٹی کر دی جائے گی. اب یہاں سے ہم جو ہے حج کو جانا بول کے بولے تو، یعنی سعودی مکہ کو جانا بول کے بولے تو، اب اس زمانے میں جو ہے پیدل سفر مہینوں کا رہتا تھا. ابھی چیک سنے نہیں آپ کو شہاب الدین جو چتور بولے تو کیرلا کا جو ہے یعنی انڈیا کا آخری کونا، وہاں سے نکل کے جب انہیں خانہ کعبہ پہنچا تو اس کو لگے 6-7 مہینے، کتنے مہینے لگ گئے قریب. اب ہم گئے عمرہ کو، تو یہاں سے گھر سے نکلے صبح میں 9 بجے، 12 بجے پلین تھا وہاں 12 بجے پلین تھا، مطلب یہاں کے 12 بجے. ہم 5 گھنٹے میں چلے گئے وہاں پہ. 5 گھنٹے میں چلے گئے مطلب کیا کہ ہم یہاں پہ دوپہر میں بیٹھے تو وہاں شام ایک ہی دن کے اندر ہمارا وہاں پہنچنا بھی ہوا، کھانا بھی ہوا اور عمرہ بھی ہوا. صبح میں یہاں سے نکلے، شام میں جا کے عمرہ کر لیے. صبح میں یہاں سے نکلے، شام میں جا کے رات میں عمرہ کر لیے. مطلب کتنی تنگ ہو گئی زمین، کتنی چھوٹی ہو گئی، کتنا لپیٹ دیا اللہ زمین کو. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ زمین لپیٹ دی جائے گی، یا پھر یعنی پہاڑوں کو بھوسوں کی طرح اڑا دیا جائے گا. تو پہاڑ مطلب یہ پہاڑ نہیں، پہاڑ کا مطلب ہوتا حکومت، بادشاہت. بڑے بڑے حکومتیں جو دعویٰ کرتے تھے کہ پوری دنیا پہ ان کا قبضہ ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ آدھی دنیا بھی فتح کرے، مگر آج وہ بھوسوں کی طرح اڑ گئے. جیسا ہوائی، تو ہوا کا جو ایک بھوسے کا آپ ڈھیر لگا کے رکھے، ہوا آتے ہی وہ بھوسا کا ڈھیر کدھر چلے آتا نہیں معلوم، ایک ہوا میں اڑ جاتا، ختم ہو جاتا. ارے یہاں بھوسے کا ڈھیر تھا نا، آپ ادھر پلٹ کے دیکھے تھے کہ وہ بھوسے کا ڈھیر اڑ جاتا. تو ویسا حکومتوں کو بھوسوں کی طرح اڑا دیا اللہ، بھوسے کے ڈھیر کی طرح اڑا دیا. تو اس کو بولتے پہاڑوں کو بھوسوں کی طرح اڑا دیا جائے گا، بھوسے کے ڈھیر کی طرح.